مشرقی پاکستان جو بعد میں ہم سے جدا ہو کے بنگلہ دیش بن گیا، اس کے انڈیپینڈنس فادر یعنی شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی حسینہ واجد کی 15 سالہ حکومت کا خاتمہ 5 اگست 2024 کو ایک ڈرامائی انداز میں ہو گیا۔ سامعین، شیخ حسینہ واجد کو اپنے حکومت کے دوران ایک مضبوط حکمران تصور کیا جاتا تھا۔ انہوں نے بنگلہ دیش کی ترقی کے لیے بہت سے کام سر انجام دیے اور اپنے ملک کو ترقی اور معاشی خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا۔ اپنے 15 سالہ حکومت کے دوران شیخ حسینہ واجد نے اکنامک ریفارمز کی مدد سے بنگلہ دیش کی جی ڈی پی کو 6% سے بڑھا کر 8.15% تک پہنچا دیا۔ دوسری طرف انہوں نے پاورٹی کو بنگلہ دیش میں 31.5% سے ریڈیوس کر کے 20.5% تک پہنچا دیا۔ اگر ہم بنگلہ دیش کی انفراسٹرکچر کی بات کریں تو بنگلہ دیش کی انفراسٹرکچر کو شیخ حسینہ واجد نے اپنے دور حکومت میں بہت زیادہ امپروو کیا۔ بنگلہ دیش کے ایجوکیشنل اور ہیلتھ سسٹم کو بھی بہت زیادہ بہتر بنایا گیا۔ شیخ حسینہ واجد کی ان سب خدمات کے باوجود پھر کیوں کر ان کی ایک ڈیموکریٹک حکومت آخر کار ختم ہو گئی، اور کیوں بنگلہ دیش کے لوگ ان کے خلاف بغاوت کرنے پر نکل آئے؟ آج اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ فلسفیانز، جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل، اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ عوام اپنے لیڈرز یا حکمران خود چنتے ہیں، پھر یہی حکمران عوام کی خوشی اور ان کی منشا کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اگر کسی بھی سٹیج پر یہ حکمران عوام کی خوشی اور منشا کے خلاف جانے لگے تو لوگ ان کے خلاف احتجاج کرنے پر اتر آتے ہیں اور ان کی حکومتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ شیخ حسینہ واجد اپنے دوسرے دور حکومت کے آخری چند سالوں میں ایک ڈیموکریٹک لیڈر کے بجائے ایک ڈکٹیٹر کی طرح بیہیو کرنے لگی تھی۔ انہوں نے الیکشن سے پہلے کئی سارے اپوزیشن لیڈرز کو جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا، اور سب سے زیادہ ظلم حسینہ واجد کی حکومت نے بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے خلاف کیا، جن پر پرو پاکستانی ہونے اور غدار ہونے کے الزامات لگائے گئے اور ان کو سخت انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ان تمام اقدامات کی وجہ سے بنگلہ دیش کے الیکشنز کنٹروورشل ہو گئے، تاہم ان الیکشنز میں شیخ حسینہ واجد تیسری مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم الیکٹ ہوئی۔ دوستو، ان غلطیوں کا سلسلہ یہاں بھی نہ رکا۔ اپنی تیسری دور حکومت میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے ایک ایسا کنٹروورشل قانون پاس کیا جس کے مطابق بنگلہ دیش کے سرکاری ملازمتوں میں 1/3 کوٹا بنگلہ دیش فریڈم فائٹرز کے فیملیز کے لیے مختص کیا گیا۔ اس فیصلے کے خلاف بنگلہ دیش کے کئی سارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس سڑکوں پر احتجاج کرنے کے لیے نکل آئے۔ حکومت نے ان کے مطالبات سننے کے بجائے ان کے خلاف ایکشن لینا شروع کیا اور اسٹیٹ مشینری کو ان کے خلاف استعمال کیا، جس کے نتیجے میں 300 سے زائد طلباء اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوستو، حسینہ واجد کی حکومت نے یہاں پر بھی ہوش کے ناخن نہ لیے، بلکہ حسینہ واجد نے میڈیا پر آ کر ایک سپیچ کی جس میں انہوں نے بتایا کہ جو اسٹوڈنٹ سڑکوں پر ہمارے خلاف نکل آئے ہیں یہ اصل میں دہشت گرد ہیں اور ان کو کچل دیا جائے گا۔ یہ بیان سن کر بنگلہ دیش کی باقی عوام بھی طیش میں آ گئی اور وہ اس جابرانہ اور ظالم حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی، اور انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اب یہ نظام تبدیل کر دیا جائے گا۔ حسینہ واجد کی حکومت نے فوج کو ان کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن فوج نے بھی عوام کے خلاف ایکشن لینے سے صاف انکار کر دیا، اور بالآخر شیخ حسینہ واجد نے 5 اگست 2024 کو استعفیٰ دے دیا اور بنگلہ دیش چھوڑ کر چلی گئی۔ تو فلسفیانز، بنگلہ دیش کے حالیہ واقعات سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی بھی ملک کی سب سے بڑی طاقت اس کی عوام ہوتی ہے، اور کوئی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ اپنے عوام کی سپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ لہٰذا تمام حکمران چاہے جس ملک کے بھی ہو، اگر وہ ڈیموکریسی میں یقین رکھتے ہیں تو ان کو اپنے تمام فیصلے اپنے عوام کی خوشی اور ان کی منشا کے مطابق کرنے ہوں گے۔ اگر ایسے نہ کریں گے تو وہ اپنے عوام کا اعتماد کھو بیٹھیں گے اور ان کی حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکے گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔